بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کی انڈیکس کی سچویشن ہے، میرے خیال سے ویڈیو 4 دن نہیں بنانی چاہیے۔ پورے ایک ہفتے سے انڈیکس جدھر کھڑا ہے، جو کر رہا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے۔ تو آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 154 پوائنٹ کے ساتھ، اور وہی آج کا انڈیکس کا لو لیول تھا 78,978 پہ۔ اس کے بعد انڈیکس کے ہائی کی اگر بات کریں تو وہ 79,740 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 916 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کی اگر کلوزنگ دیکھیں تو وہ 728 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 79,552 پر رہی۔ اوورال والیوم کی بات اگر کی جائے تو 192 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے تھوڑے سے زیادہ تھے۔ کل 163 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ یہ پکچر دیکھ لیں، کسی بھائی نے بھیجی ہے۔ تو میرے خیال سے اس سے زبردست عکاسی سٹاک مارکیٹ کی نہیں ہو سکتی کہ بیئر کو بلش کے سینگ لگے ہوئے ہیں، نہ مارکیٹ بلش ہے نہ بیئرش ہے، اور درمیان میں چل رہی ہے، بس نہ اوپر نہ نیچے۔ صبح کے ٹائم میں تھوڑی سی موو دیتے ہیں سٹاک، اس کے بعد پھر وہیں پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج دیہڑی جو ہے وہ ٹام سیل نے لگوائی۔ ٹام کی نیوز میرے پاس آ چکی تھی، میرے خیال سے 10:43 پہ مجھے 10:43 پہ مجھے بروکر کی طرف سے جو ہے وہ نیوز آ چکی تھی، خبر مل چکی تھی کہ ٹام کو آپ 35 پہ بائی کر سکتے ہیں اور 36.50 پہ اس کی آپ جو ہے وہ سیلنگ پرائز رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے دیکھا تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیکھا ٹام کو، تو ایسا اس میں ایسی موو نہیں تھی۔ میں اس کو 35 پہ بائی کر سکتا تھا، 35.10 پہ بائی کر سکتا تھا آسانی سے۔ وہ میرے سامنے یہ کھڑا رہا کتنی دیر، 35 روپے 10 پیسے پہ۔ اس کے بعد جو اس کی مٹیریل انفارمیشن آئی تھی وہ آئی تھی تقریباً 12 بجے کے قریب۔ اسی ٹائم میں نے وہ انفارمیشن گروپ میں بھی لگا دی تھی اور خود بھی میں نے انٹری اسی وقت لی تھی۔ تب یہ موو کر رہا تھا 35 روپے اور 60 پیسے پہ، 80 پیسے پہ۔ میں نے اس کو مارکیٹ آرڈر پہ بائی کیا، 35 روپے 80 پیسے میں یہ میرا بائی ہوا۔ 36 روپے 80 پیسے پہ میں اس سے ایگزٹ کر کے نکل چکا تھا۔ تو یہ چیز بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جیسے اس دن OGDC کا آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کو ریلی بنتی نظر آئے تب انٹری لیا کریں۔ مجھے یہ 35 روپے 10 پیسے پہ مل رہا تھا، لیکن کچھ موو نظر نہیں آ رہی تھی۔ 10 بجے دیکھ لیں، یہ وہیں پہ موو کر رہا تھا 34 روپے 70 پیسے پہ، 34 روپے 55 پیسے، اس کے بعد 35 روپے 10 پیسے، 35 روپے 13 پیسے، اس کے بعد پھر نیچے 35 روپے پہ گیا۔ تو مجھے یہ ادھر مل رہا تھا، آسانی سے میں اس کو بائی کر سکتا تھا، لیکن مجھے موو اس میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ والیوم بھی اتنے جنریٹ نہیں ہو رہے تھے اور ایسا جتنی موو بھی نہیں تھی ریٹ کو لے کے، تو اس لیے میں نے بائی نہیں کیا۔ پھر مجھے اس سے 50 پیسے 60 پیسے اوپر بائی کرنا پڑا، لیکن پھر میں نے کیا کیونکہ مجھے آگے ایک پکچر نظر آتی تھی کہ والیوم انکریز ہو رہے ہیں، پرائز انکریز ہو گئی ہے، تو لگ رہا ہے کہ یہ آگے جائے گا۔ تو آپ بھی ایسے ہی اگر کسی سٹاک کی مٹیریل انفارمیشن گروپ میں لگا دوں یا کوئی نوٹیفیکیشن لگا دوں تو اسے تھوڑا سا دیکھ لیا کریں، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ دیکھا کریں کہ آیا وہ نوٹیفیکیشن آنے سے پہلے جہاں پہ موو کر رہا تھا ادھر ہی موو کر رہا ہے، یا نوٹیفیکیشن آنے پہ، مٹیریل انفارمیشن آنے پہ تھوڑی سی اس میں موو بن رہی ہے، تو اس کو دیکھ کے پھر اس سٹاک میں انٹری لیا کریں اور بہت جلدی ایگزٹ کیا کریں۔ آج ایک بھائی کا میسج آیا تھا کہ آپ کتنا پروفٹ لیتے ہیں سٹاکس پہ، تو میں نے اسے کہا تھا میں نے 1 روپے بھی لیتا ہوں، 10 روپے بھی لیتا ہوں، 5 روپے بھی لیتا ہوں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انڈیکس کیسا موو کر رہا ہے۔ تو دیکھیں آج 35 روپے کا سٹاک تھا، 1 روپیہ مجھے ملا تو میں لے کے اس میں سے ایگزٹ کر گیا، 36.80 پہ میں نے ایگزٹ کیا اور اس سے اوپر یہ گیا بھی نہیں۔ تو دیکھنا پڑتا ہے انڈیکس کہاں پہ موو کر رہا ہے، انفارمیشن کیسی ہے، خبر کیسی ہے، بڑی خبر ہے، چھوٹی خبر ہے۔ اس کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ سٹاک کی پرائز کتنی ہے۔ 35 روپے کا سٹاک ہے، آپ کو 1 روپیہ بچ رہا ہے تو الحمدللہ کریں اور نکلیں۔ وہ الگ بات ہے 300 روپے کا سٹاک ہو تو اس میں آپ کو چاہیے کہ کم از کم 7 روپے 8 روپے رکھا کریں۔ سازگار کو دیکھیں، وہ کم از کم آپ کو 10 روپے دے تو پھر اس سے میرے خیال سے ایگزٹ لینا چاہیے یا پروفٹ بکنگ کرنی چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ انڈیکس کی موو کو دیکھ کے جب انڈیکس زیادہ رینج باؤنڈ ہو اور جیسا آج کل موو کر رہا ہے تو سازگار میں بھی اگر آپ کو 6-7 روپے بچ رہے ہوں تو شکر الحمدللہ کیا کریں اور لے کے نکل جایا کریں۔ پھر وہی چیز آپ کو اسی ریٹ پہ مل جاتی ہے جہاں پہ آپ نے 1 دن پہلے بائی کی ہوتی ہے۔ جن بھائیوں کو ٹام کی مٹیریل انفارمیشن لگانے سے کچھ فائدہ ہوا وہ کمنٹ میں نیچے بتائیے گا کہ آیا کسی نے انٹری لی تھی اس میں یا بس دیکھتے ہی رہے آپ۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو WTL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے تھے 23 ملین کے۔ اس کے بعد KEL، MBP، DFML، FFBL، PTC، AKDSL، بینک آف پنجاب،
AGL, PPL. PPL کے پاس بھی گڈ نیوز تھی، اور PPL کا بھی کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا 3-4 دن پہلے کہ اس کو 116, 115, 114 پہ بائی کریں، یہ اس کی بائنگ پرائز بڑی ٹھیک ہے. تو اس نے پیچھے آپ کو 116.80, 116.50 پہ بائی کرنے کا موقع دیا، اور آج اچھی موو تھی، تقریباً 123, 24, 25 تک اس نے آپ کو پروفٹ بک کرنے کا موقع بھی دیا. اس کے بعد اگر دیکھیں ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز، تو کمرشل بینکس میں آج پھر موو تھی اور 248 پوائنٹ گین کی انہوں نے. فرٹیلائزر میں اچھی موو تھی. اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، انجینئرنگ، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنی، سیمنٹ، انویسٹمنٹ بینکس، ٹیکنالوجی، پاور، فارماسیوٹیکل. نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو ٹیکسٹائل ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل پہ کافی جو ہے وہ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. ایکسپورٹ پر بھی پہلے ایکسپورٹ پہ کافی کم ٹیکسز ہوتے تھے، بلکہ گورنمنٹ اپنے پاس ایک سبسڈی بھی دیا کرتی تھی، کیونکہ ڈالر باہر سے منگوانے ہوتے تھے، پاکستان کے پاس ڈالر پہلے کوئی نہیں ہوتے تھے. تو ایک دفعہ میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میں سعودیہ میں گیا تھا چینی کا وہ لینے، وہ کیا کہہ سکتے ہیں بوری جو 50 کلو کا اس کا توڑا ہوتا ہے چینی کا، تو وہ میں لینے گیا جب، تو اس کی جو پرائز تھی وہ پاکستان سے بھی کم تھی. میرے خیال سے 90 ریال کا تھا وہ، یا 100 ریال کے نیچے تھا وہ توڑا پورا 50 کلو کا. اس کی میں نے جب یہ وہ پرائز دیکھی تو وہ پاکستان کی پرائز سے بھی کم بنتی تھی اس ٹائم. اپنے پاس سے گورنمنٹ پیسے دیتی ہے شوگر کمپنیوں کو کہ اس شوگر کو آپ ایکسپورٹ کریں، اور جو اس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، جو ڈالر اس سے آتے ہیں، صرف اس کا بینیفٹ ملتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. تو ٹیکسٹائل میں آج اس وجہ سے تھوڑا سا پریشر تھا. اس کے بعد سنتھیٹک میں آٹو موبائل، ٹوبیکو، مسلینیس، لیدر، ریفائنریز، انشورنس، ریل اسٹیٹ، پیپر. اور یہ چیز بھی آپ کو بتائی تھی کہ انڈیکس چاہے ہائی پہ ہے، آپ کو ابھی بھی جو سٹاک نیچے رینگتے ہوئے مل رہے ہیں، جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جیسے کہ ATRL دیکھ لیں، اس کے بعد آٹو سیکٹر دیکھ لیں، ایچ کار، GHNI، گیل، ایسے سیکٹر جو ہیں، چاہے آپ کا انڈیکس اوپر موو کرے، ایسے سٹاک تھوڑے تھوڑے جمع کرنے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ. ایچ کار کا آپ کو بتایا تھا کہ اس کی بائنگ 280 سے نیچے کیجئے گا، 278 میں ملے، 280 سے نیچے 275 میں ملے. تو آج دیکھیں صدیقی صاحب نے بھی اور میں نے بھی 275 پہ بائنگ لگائی تھی، لیکن یہ پرائز جو ہے ایچ کار کی، یہ ٹھیک پرائز آپ اس کو لے سکتے ہیں. پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں وہ FFC نے کیے ہیں، تقریباً 164 پوائنٹ. اس کے بعد PPL، MBP، INIL، ISL، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، UBL، MEBL، DAWH، کوارٹ سیمنٹ. نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو PSL ہے، IBFL، ماری، ILP، تھل، PAKT، ATRL، SR، VI، کولگیٹ، NML. آج کے سیشن کا اگر فیپلیپی دیکھیں تو فیپلیپی کے اوپر میں نے ڈیٹ بھی دکھا دی ہے تاکہ پتہ چلے کہ آج کا ہی ہے یہ. بینکس نے آج بائنگ کی 1.22 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.76 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے 0.61 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی بائنگ ہے 0.61 ملین کی. بڑا اتفاق کیا ہے کمپنیز نے اور فارن کارپوریٹس نے آج. انڈیویجولز کی بائنگ ہے 0.26 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ 0.15 ملین کی. میوچل فنڈ کی کل بھی سیلنگ تھی، آج پھر انہوں نے سیل کیا تقریباً $3 ملین کا. اس کے بعد MBFC کی سیلنگ ہے 0.05 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہے 0.05 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ ہے 0.62 ملین کی. مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آج انڈیویجولز نے زیادہ بائی نہیں کیا، اور یہ اچھی بات ہے کہ انڈیکس جتنا اوپر جاتا جا رہا ہے انڈیویجولز کو تھوڑا سا بچ کے رہنا چاہیے انڈیکس سے. آج اگر سب سے زیادہ بائنگ دیکھیں تو بینکس کی ہے، اور کل بھی سب سے زیادہ بائنگ بینکس کی ہی تھی. کل بینکس نے بینکس میں ہی بائی کیا تھا، اور آج چل کے نیچے دیکھتے ہیں کہ ان کی بائنگ کس میں ہے. سب سے زیادہ بائی کیا ہے بینکس نے، اس کے بعد بروکر نے، اور اس کے بعد کمپنیز اور فارن کارپوریٹس کی ایک جیسی بائنگ ہے. بینکس نے آج سب سے زیادہ جو بائی کیا ہے وہ کمرشل بینکس میں بائی کیا ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ہی اس نے سیمنٹ سیکٹر کو اٹھایا ہے. اس کے بعد ان کی جو بائنگ ہے وہ فرٹیلائزر سیکٹر میں ہے، اور اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں. فیپلیپی آنے سے پہلے ہی میں نے اپنے پاس لکھ کے رکھا تھا کہ آپ کو بتانا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر ابھی بھی اٹریکٹیو ہے، اور آج دیکھیں تو بینکس نے بھی سیمنٹ سیکٹر میں بائنگ ہی کی ہے. فارن انویسٹر کی اگر آپ بائنگ کی بات کریں تو سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کو، اس کے بعد انہوں نے بائی کیا ٹیکسٹائل سیکٹر کو، کیونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر ابھی بھی اچھے پرائز پہ مل رہا ہے. اور یقین مانے میں نے یہ تینوں سیکٹر نیچے لکھے ہوئے تھے، سیمنٹ سیکٹر، آٹو سیکٹر، ریفائنری سیکٹر اور ٹیکسٹائل سیکٹر. ٹیکسٹائل سیکٹر پہ تو میں نے خاص کر روشنی ڈالنی تھی کہ بلکہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اسی کا میں نے آخر میں آپ کو سٹاک بھی بتانا تھا
ابھی بھی بتاؤں گا. تو ابھی بھی آپ جو ہے ٹیکسٹائل سیکٹر دیکھیں، ٹیکس زیادہ لگنے سے یہ کوئی تباہ نہیں ہو گیا، تو جو ان کے جو ریونیو تھا اس پہ ضرور کچھ اثر پڑے گا، اس میں سے کچھ جو حصہ ہے وہ انہیں گورنمنٹ کو دینا پڑے گا، لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ بالکل ہی جو آپ کی ٹیکسٹائل کی ایک فرم ہے، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، وہ تباہی ہو جانی ہے. تو ٹیکسٹائل سیکٹر جتنا آپ کو نیچے ملتا ہے اس کو ایکومولیشن اس میں کرنی چاہیے. کمپنیز کی سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں ہے، اور اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر میں. نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 80,000 پہ، اس کے بعد 80,500 اور اس کے بعد تقریباً 81,000 پہ. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 78,900، 78,300 اور 77,800 پہ. یہ اس کے جو لانگ ٹرم سپورٹ اور ریزسٹنس لیول ہیں یہ وہ ہیں. اس کے بعد آج کی جتنی بھی خبریں تھیں وہ گروپ میں لگا چکا ہوں. ٹام کی خبر تھی وہ بھی لگا چکا، گیل کی خبر تھی وہ بھی شیئر کر دی. اس کے بعد پی پی ایل سٹی فارما جو انڈیا کے ساتھ مل کے کام شروع کر رہا ہے وہ بھی لگا دی تھی. انڈیکس ہمارا ہفتے کے حساب سے یعنی کہ منتھلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، ایئرلی بیسس پہ، تینوں سطح پہ جو ہے تینوں لیول پہ اوور بارڈ پہ موو کر رہا ہے. انڈیکس کے پاس اچھا لیول تھا ایک 79,500 کا، اس کے اوپر انڈیکس کلوزنگ دے چکا. شارٹ گراف کی اگر بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو نیچے سپورٹ ہے وہ 79,300 پہ ہے. اگر وہ بریک ہوتی ہے تو انڈیکس اس سے نیچے پھر آپ کو سیر کروا سکتا ہے. آخر میں وہی بات کہ جو سٹاک یا سیکٹر زیادہ بڑھ گئے ہیں ان کو چھوڑ دیں، جیسے کہ بینکنگ سیکٹر جو ہے 2 دن سے کافی اوپر موو کر رہا ہے، اس سے دور رہیں. فرٹیلائزر سیکٹر 2 دن سے اوپر موو کر رہا ہے، اس سے دور رہیں. ان دونوں سیکٹر میں یا جو بھی سیکٹر زیادہ بڑھ گئے ہیں ان میں پروفٹ ٹیکنگ کریں، اور جو نیچے مل رہے ہیں جس میں سیمنٹ سیکٹر ہے، آٹو سیکٹر، ریفائنری سیکٹر، اس میں ابھی بھی بائنگ کی جا سکتی ہے اور اس کو ایکومولیٹ کیا جا سکتا ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر میں این ایم ایل اور آئی ایل پی دونوں اچھے سٹاک ہیں، ان میں انٹری آپ کو بنانی چاہیے. آئی ایل پی کو بتا دیا تھا صدیقی صاحب نے کہ 68 69 پہ آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں. این ایم ایل کی جہاں تک بات کریں تو نشاط ملز کی اس کو بائی کیا جا سکتا ہے 69 پہ بھی بائی کیا جا سکتا ہے. 69 سے لے کے 70 تک ایک کی جو بائنگ تھی وہ اچھی بائنگ تھی. اس کے بعد جو اس کی ٹارگٹ پرائز ہے وہ ہو سکتی ہے 79 سے لے کے 85 روپے تک. سٹاپ لاس اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو 67 کا سٹاپ لاس یوز کر سکتے ہیں، لیکن صدیقی صاحب سٹاپ لاس بتانے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، تو نہ بھی کریں تو آپ کی مرضی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.